اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لب دیئے وچ بازار کڑے، اے سودا نگد بھی نہیں ملدا، تو لب دی پھریں ادھار کڑے۔ ناظرین، یہ وطن عزیز ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد ملا۔ قربانی محض ملی نغموں اور نعروں کا نام نہیں، بلکہ قربانی کے معنی تو وہ ماں جانتی ہے جس نے اپنا لال، جس نے اپنا لخت جگر اس وطن عزیز کی خاطر قربان کر دیا۔ قربانی کے معنی تو وہ بھائی جانتا ہے جس نے اپنا ہمدم، اپنا ہمراز اس ملک پر وقف کر دیا، اور قربانی کے معنی تو وہ بہن جانتی ہے جس نے اپنا مان، اپنی آن اس وطن عزیز کی خاطر قربان کر دی، اور قربانی کے معنی تو وہ بیوی جانتی ہے جس نے اپنا سہاگ اس وطن عزیز پر قربان کر دیا۔ ناظرین، 24 نومبر 2007 کی وہ صبح کہ دشمن اپنے ناپاک ارادے لے کر حمزہ کیمپ فیض آباد اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی املاک اور پاکستان کے معصوم باشندوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی ملک عظیم کے اندر ان ماؤں کے لال بھی زندہ ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں کے اندر اپنے آپ کو ٹینکوں کے سامنے اڑا دیا تھا اور اس ملک کی حفاظت کی تھی۔ دشمن اس چیز سے لا علم تھا، اور یہی لا علمی اسے جہنم واصل لے گئی۔ ناظرین، دشمن نے اپنے اس ناپاک ارادے کو آزمانے کے لیے جنرل ہیڈ کوارٹر فیض آباد میں ایک آرمی کی گاڑی کے سامنے اپنے آپ کو اڑا لیا، لیکن پاک افواج کے ان جوانوں کی ہمت کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کی خاطر اپنے جانوں کو تو قربان کر دیا، لیکن اس ملک کی خاطر اس ملک کے رہنے والے معصوم باشندوں کو محفوظ کر لیا۔ ناظرین، آج اس سانے کو گزرے ہوئے 14 برس گزر چکے ہیں، لیکن ان جوانوں کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ ناظرین، انہی کے اندر حوالدار محمد صدیق بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کو اس ملک پر قربان کر دیا۔ آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ نے 24 نومبر 2007 کی صبح اسلام آباد میں جام شہادت نوش کی۔ اس کے بعد آپ کے جسد خاکی کو 30 نومبر 2007 کی صبح 6 روز بعد آپ کے جسد خاکی کو بذریعہ ایمبولینس گوجرا لایا گیا اور فوجی اعزاز کے ساتھ آپ کو گوجرا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آج ہی ان کے لخت جگر، انہی کے بیٹے اویس صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے بعد کیسے زندگی گزاری اور ایک شہید کا بیٹا ہونے پر کیسے محسوس کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جب ان کے والد کی شہادت کی خبر انہیں ملی تو اس وقت کیا ان کے اوپر قیامت گزری۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے والد کی شہادت کی خبر ان تک کیسے پہنچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے اویس؟ الحمدللہ، میں ٹھیک، آپ سنائیں منور بھائی؟ ٹھیک، اللہ کرم۔ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا کہ جب آپ کے والد کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی؟ ہاں، اس دن ہم اسکول جانے کے لیے تیار تھے اور میری والدہ ہمیں معمول کے مطابق تیار کرنے میں مصروف تھیں اچھا کہ انہیں کال آتی ہے فون پہ، اور اس پہ ایک اعلیٰ افسر فوج کا مخاطب ہو کر میری والدہ سے جوش و جذبے کے ساتھ پوچھتا ہے اچھا کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں؟ میری والدہ اس کا جواب ہاں میں دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا مرد ہے کہ جس سے وہ بات شیئر کر سکیں؟ تو میری والدہ اس کا جواب نہ میں دیتی ہیں، تو وہ میری والدہ کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے آرمی میں شہادت نوش فرما لی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی میری والدہ کے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس وقت جو ہے کنڈیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے پیارے کو کھوتا ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ ایک شہید کا بیٹا ہوتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح فخر محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں منور بھائی، ظاہری بات ہے، جب ہم اپنے کسی بھی خاندان میں جاتے ہیں، اپنے کسی بھی فیملی کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شہید کا بیٹا۔ اور اگر میں کسی بھی اپنے ایریا میں جاتا ہوں یا کسی بھی شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہید کا بیٹا ہے تو وہ مجھے بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، مطلب کہ اپنی جگہ بھی خالی کر کے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ بیٹھو، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے۔ یہ فخر ایک بندے کو حاصل نہیں ہوتا، لاکھوں میں ایک بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس فخر سے مستفید ہوں۔ دیکھیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فخر جو ہے وہ شہید کو خود رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ شہید زندہ ہیں،
ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک قربانی دی اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فخر کی بات ہے کہ آپ کے والد نے اس ملک کے لیے قربانی دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ بندہ سب سے پیاری جان ہوتی ہے اور وہ جان دے دیتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد آرمی کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا, اور جنازہ کب ہوا, کہاں پہ ہوا, کیا کنڈیشن تھی, لوگوں کا جوش و جذبہ اس وقت کیسا تھا؟ فی الحال تو فوراً خبر کے بعد ہی کچھ دیر بعد دو گھنٹے بعد آرمی کے کچھ جوان آتے ہیں. اچھا. وہ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, میری والدہ کو سلوٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے مطلب کہ ادھر گوجرا ہمارا گھر تھا تب, تو ہم ادھر آ جاتے ہیں. اور میرے چاچا جان جو ہیں وہ میرے پپا کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے ادھر اسلام آباد جاتے ہیں. تو مجھے بھی کچھ دیر کے لیے بلایا جاتا ہے ادھر, میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو شناخت نہیں ہوتی. ہاں جی. تو پھر 24 نومبر کو میرے والد صاحب کی شہادت ہوتی ہے, اور اس کے 6 دن بعد ہمیں ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے, اور آرمی کا دستہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کو سپرد خاک کرنے آتا ہے. فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک ہونے کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور ہمارے ادھر جنازے میں جمع غفیر پایا جاتا ہے. اچھا. دور جدھر تک نگاہ جاتی ہے عوام ہی عوام. دیکھیں نا, عوام کی جو ہے پاک افواج کے ساتھ محبت ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ ملک کے لیے ایک جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اپنے فادر کی کوئی یاد ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آپ کے دلوں میں ابھی بھی تازہ ہے. آپ اس وقت چھوٹے تھے, ظاہر سی بات ہے 14 برس گزر چکے ہیں. تو اپنے والد کی اب ایک تو آپ نے سوشلی بھی انہیں کچھ زندگی ان کے ساتھ گزاری ہوگی, تو ان کو آپ نے ویسے بھی کیسا انسان پایا, ٹھیک ہے, کیسی زندگی گزری جو آپ نے ان کے ساتھ گزاری, کیسا ان کا حسن سلوک تھا, کیسے آپ کے ساتھ بیہیو کرتے تھے, یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا. ظاہری بات ہے منور بھائی 14 برس گزر چکے ہیں اس واقعے کو, اور میں تب 7 برس کا تھا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے اس دن میری بڑی بہن کا جنم دن تھا, اور میری والدہ میرے والد صاحب کو کچھ پیسے دیتی ہیں. اچھا. کہ یہ چیزیں بچی کے لیے لے آنا, کوئی گفٹ لے آنا بچی کے لیے, اور گھر کے سامان کے لیے پیسے دیتی ہیں, چینی کے لیے پیسے دیتی ہیں, اور دیگر دوسری اشیاء کے لیے, اور شناختی کارڈ دیتی ہیں میرے والد صاحب کا. اچھا. تو وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس دن میری بہن کا جنم دن بھی ہے, اور اسی دن میرے والد صاحب کی شہادت بھی ہے. وہ تو آپ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہوگی. وہ ابھی دیکھیں کہ گھر سے جو ہے وہ گئے تو اپنی بچی کے لیے خوشی کے لیے گئے تھے, لیکن ظاہر یہ بھی ایک خوشی کا ہی مقام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے سے نوازا. تو کوئی اور یاد, کوئی آپ جس طرح ہمیں بیہائنڈ دا کیمرہ پہلے بتا رہے تھے کہ ان کے خواب کچھ آتے تھے ان کو شہادت سے پہلے, وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے. ہاں منور بھائی, یہ بھی ایک بات ہے کہ میرے والد صاحب جن دنوں میں انہوں نے شہید ہونا تھا, ظاہری بات ہے آپ کو بھی معلوم ہے جس بندے نے مرنا ہو اس کو کچھ دن پہلے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب کو بھی اس سلسلے میں خواب آتا تھا کہ بزرگ آتے ہیں ان کے خواب میں, تو وہ میری والدہ سے اس بارے میں بات کرتے تھے. اچھا. کہ اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو رونا نہیں ہے آپ لوگوں نے. جیسے کہ میرے بابا کے دوست تھے, اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے, اسی آفس میں کام کرتے تھے, اکٹھے دوست تھے. تو اس دن واقعتاً ایسا ہوا کہ میرے بابا نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جانا نہیں ہے ڈیوٹی پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تم جاؤ, میں نا اپنے بچوں کو چھوڑ کے اسکول پھر آتا ہوں. اور جب تک وہ آفس پہنچے ہیں اس سے پہلے وہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ GHQ میں حملہ ہوا ہے, اور وہ نا 18 جوان شہید ہو چکے ہیں. اچھا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس رتبے سے فائز نہیں کرنا تھا, ان کی جان بچنی تھی, لیکن حوالدار محمد صدیق صاحب کی جو ہے اس ملک پر اپنی جان قربان کرنے کا وقت آ چکا تھا. انہوں نے اپنی جان جو ہے اسی وقت قربان کر دی. تو شہید کے بیٹے ہونے کے ناطے سے اس قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ منور بھائی, ضروری نہیں ہے کہ آپ شہادت یا اس ملک کی خدمت بارڈر پہ رہ کے کرو, آپ کسی بھی سلسلے میں اس ملک کی خدمت کر سکتے ہو. جس بھی کام سے اس ملک کو فائدہ پہنچتا ہے, خواہ وہ چھوٹا کام کیوں نہ ہو, لیکن وہ ہو اپنے ملک کے لیے, تو آپ اس کام کو کر کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. بارڈر پہ کھڑا ہر جوان فوجی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی جوان فوجی ہیں. اس ملک کا ہر باشندہ فوجی ہے. جس نے لا الہ پڑھا ہے, جس کے دل میں یہ کلمہ جاری ہے, وہ اسلام کا فوجی ہے. جی بالکل اسی طرح. دیکھیں ناظرین, پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں نے بہت سی جانیں دیں, وہ چاہے ایک وردی پہنے ہوئے شخص نے دی ہوں یا کسی بغیر وردی والے شخص نے دی ہوں. آپ کے سامنے دہشت گردی کی وہ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان نے کس طرح ان مشکلات سے نکل کر اپنے آپ کو آج جو ہے ہم لوگ ایک پرامن شہری کہلاتے ہیں.
لیکن اس کے پیچھے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں وہ چاہے آرمی کے نوجوانوں کی ہوں اور چاہے ہمارے عام لوگوں کی ہوں، کہ جب سنا جاتا تھا، روز خبروں میں دیکھا جاتا تھا کہ کسی مسجد پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے، کسی آرمی چیک پوسٹ پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے، کسی بازار میں بم دھماکہ ہو گیا ہے، 150 بندہ جان سے گیا، 200 بندہ جان سے گیا، تو اس وقت جو ہے وہ دل خون کے آنسو روتا تھا. لیکن انہی لوگوں نے جانیں دے کر، انہی فوجیوں نے اپنی وردی کے ساتھ پاسداری کرتے ہوئے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے آج ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک پرامن جو ہے ملک میں رہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ان وردی پہنے شخص کے سامنے، اس وردی پہنے ہوئے ایک فوجی کے سامنے جب کوئی دہشت گرد آتا ہوگا تو وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہوگا، کیا وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، ہم نے روندا ہے صحراؤں کو اور بیابانوں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے کوہ دو عالم سے گراں پاتے ہیں. ناظرین، ہم آج کے اس یوم شہداء کے موقع پر جو ہے اپنے پاکستان کی افواج کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان ماؤں، بہنوں، ان بیٹیوں، ان بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے والدین نے، جن کے بیٹوں نے، جن کے شوہروں نے اور جن کے بھائیوں نے اپنی جانیں جو ہے اس ملک کی خاطر قربان کی. اپنے میزبان منور رسول کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.